رات ایسی جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، جس میں اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیا ہم تیار ہیں اس رات کے لیے جس میں ہماری زندگی بدل سکتی ہے؟ یہ ہے شب برات، نجات کی رات، ایک ایسی رات جو صرف عبادت کا وقت نہیں بلکہ اپنے دل کو صاف کرنے کا، اپنی روح کو جگانے کا وقت ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں؟ سوچو، جب ہر چیز لکھی جا رہی ہو، ہر تقدیر طے ہو رہی ہو، کیا ہم اپنی جگہ سو کر گزار دیں گے؟ نہیں، یہ وہ رات ہے جہاں ہمیں اٹھ کر سجدہ کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں کا اظہار کرنا چاہیے اور نئی شروعات کا ارادہ کرنا چاہیے۔ اس شب برات چھوٹی سی عبادت بھی بہت قیمتی ہے۔ ایک تسبیح، ایک استغفار، ایک دعا قبول ہو سکتی ہے۔ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیجئے، اپنے بچوں کے لیے برکت مانگیے اور ان سب کے لیے معافی مانگیے جو دنیا سے چلے گئے۔ کیا پتہ یہی رات ہمارے لیے لکھ دی گئی ہو، نئی امیدیں، نئی برکتوں کی رات۔ اور یاد رکھیے، عبادت صرف سجدے کا نام نہیں، کسی کا دل رکھ لینا، کسی کو معاف کر دینا، کسی کے لیے دعا کر لینا، یہ سب بھی شب برات کی عبادت کا حصہ ہے۔ تو اس رات کو محسوس کیجئے، اپنے رب سے روح کا رشتہ مضبوط کیجئے اور دعا کیجئے کہ آنے والے سال میں ہم سب کے لیے صرف خوشی، صحت اور سکون لکھا جائے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، اس رات ہم کریں کیا؟ کیا صرف نماز پڑھنا کافی ہے یا کوئی خاص عمل کرنا چاہیے؟ دیکھیے، شب برات عبادت کا سمندر ہے۔ آپ جتنا قریب آئیں گے اللہ کے اتنا ہی سکون ملے گا روح کو۔ سب سے پہلے نیت صاف کیجئے، دل سے چاہیے کہ ہم معافی مانگ رہے ہیں، صرف زبان سے نہیں۔ معافی اگر آپ کو پتہ لگانا ہے کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو اپنے دل سے پوچھئے، آپ کا دل خود ہی بدل جائے گا۔ پھر چھوٹی چھوٹی عبادتیں شروع کیجئے۔ نمبر 1، نوافل پڑھیے، 2، 4 یا 8 رکعت، جس میں آپ صورتیں بڑھا کر پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سی جگہ پر اسپیشل نفل بھی مینشن ہیں، بہت سی بکس ہیں، آپ کو نیٹ سے، گوگل سے آرام سے مل جائیں گے۔ ہر رکعت کے بعد دعا کیجئے کہ اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے اور آپ کے گھر میں برکت ڈال دے۔ قرآن کی تلاوت کیجئے، چاہے 1 رکوع یا 1 سورہ، بس دل سے پڑھیے۔ جب قرآن پڑھتی ہے نا تو لگتا ہے جیسے اللہ خود ہم سے بات کر رہا ہو۔ استغفار پڑھیے، استغفار کو اپنی زبان کا زیور بنا لیجئے۔ ہر بار استغفر اللہ کہتے ہوئے سوچئے کہ اللہ آپ کو صاف کر رہا ہے آپ کی پرانی غلطیوں سے۔ درود شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا سب سے عظیم عمل ہے۔ جتنا درود پڑھیں گی، جتنا درود بھیجیں گی، اتنی رحمت نازل ہوگی آپ کے گھر میں، اور درود ہر حال میں قبول ہوتا ہے، اسی لیے زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اور ایک اور خوبصورت عمل، دعا وہ تحفہ ہے جو رب نے صرف انسان کو دیا۔ اس رات اپنے لیے بھی مانگیے لیکن دوسروں کے لیے بھی۔ دعا میں کنجوسی نہیں کرنی، دوسروں کے لیے جتنا آپ مانگیں گے اتنا زیادہ آپ کو ملے گا۔ اپنی ماں کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے باپ کے لیے اور ان سب کے لیے جو آپ کے دل کے بہت قریب ہیں۔ اور ہاں، جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، جا چکے ہیں، ان کے لیے بھی فاتح خوانی کیجیے اور انہیں مت بھولیے، وہ بھی اس رات آپ کی دعا کے منتظر ہوتے ہیں۔ آپ چاہے تو عبادت کے ساتھ ساتھ اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے ڈائری لکھیے، کچھ لمحوں کو قید کر لیجیے، اپنی زندگی کے اچھے برے دن لکھیے اور لکھیے کہ آپ کس چیز کے لیے شکر گزار ہیں۔ یقین مانیے، شکر کا احساس ہی انسان کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ اپنے گھروں کو صاف ستھرا کیجیے اور جتنا ہو سکے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ شب برات صرف معافی کی نہیں، یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ زندگی ہر وقت بدل سکتی ہے۔ جو کل مشکل تھا وہ کل آسان بھی ہو سکتا ہے، بس ایک سجدہ اور ایک سچائی دعا چاہیے۔ رات کو عبادت کر کے صبح روزہ ضرور رکھیں، نفلی روزہ، لیکن ثواب بہت زیادہ ہے۔ جب رات گزر جاتی ہے اور صبح ہوتی ہے تو دل میں ایک سکون سا ہوتا ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے، جیسے رب نے ہمارے دل سے بوجھ اتار دیا ہے۔ اور وہی ہے شب برات کا اصل پیغام، کہ ہر غم کے بعد سکون ہوتا ہے،
ہر طوفان کے بعد سکون کی صبح ضرور آتی ہے۔ زندگی ہم سب کے لیے آسان نہیں ہوتی، کبھی دل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی خواب ادھورے رہ جاتے ہیں، لیکن اگر دل میں ایمان زندہ ہے تو ہاں، ہر اندھیرا روشنی میں بدل سکتا ہے۔ اس شب برات اپنے رب سے ایک وعدہ کیجئے کہ ہم گلے شکوے چھوڑ کر نئی شروعات کریں گے، اپنی زندگی میں سے نفرت، حسد اور غصہ نکال دیں اور ان کی جگہ ڈالیں گے شکر، صبر اور سکون۔ اور سب سے ضروری بات، اپنے آپ سے پیار کرنا سیکھیے، اور ایک ماں ہے، بیٹی ہے، ایک بیوی ہے، آپ کے اندر وہ روشنی ہے جو پورے گھر کو روشن کر دیتی ہے۔ تو اس رات دعا کیجیے، یا اللہ مجھے ایسی روح بنا دے جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کے لیے بھی روشنی پیدا کرے۔ رات کے آخری پہر میں جب سب سو جاتے ہیں تو ایک سجدہ ضرور کر لیجیے، صرف ایک سجدہ جس میں آپ دل سے روئیں اور صرف آپ اور اللہ ہو، بیچ میں کوئی بھی نہ ہو، کسی کی آواز نہ ہو، کوئی کام نہ ہو، اور پھر دیکھیے کیسے ہر مصیبت آپ کے لیے برکت بن جاتی ہے۔ یہ رات صرف عبادت کی نہیں، یہ رات زندگی کو نئی روشنی دینے کی رات ہے۔ تو دل سے دعا کیجئے، دل سے روشنی مانگیے اور دل سے شکریہ کیجئے اس رب کا جو ہر رات آپ کو اپنے قریب بلاتا ہے۔ آپ سب کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ سب کو شب برات کی رات رحمتوں، معافی اور سکون سے بھری ہو۔ دعا کرتی ہوں، اپنا خیال رکھیے اور اپنے رب کے قریب رہیے۔ میری طرف سے آپ کو اللہ حافظ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ملوں گی کسی اچھے سے ولاگ میں، نیکسٹ ولاگ تک آپ نے مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ شب برات پہ آپ سب کے لیے دعا کریں تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی اپنے سب ویورز کے لیے دعا کروں گی۔ ملتے ہوں آپ سے کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے ہم سب کے لیے اچھے فیصلے کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور زندگی، صحت، تندرستی سب کو دے۔ آمین ثم آمین۔